رحم اللہ عنک الفاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد پر پہلے پیلے نا عزیزان گرامی، ایام عزا کا تسلسل جاری ہے۔ قریہ قریہ، شہر شہر عزاداری یہ امام حسین روا دوا ہے۔ ہر انسان غم امام حسین میں غرق ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ انسانوں کے ساتھ عدل سے کام لے، اعتدال سے کام لے، انصاف سے کام لے، اور انسان کے ساتھ اپنے رویے میں، اپنے طور طریقے میں، اپنی زندگی میں احسان کے ساتھ زندگی گزارے۔ اب ہم کو احسان کس جانب دیکھنا ہے کہ احسان کہاں نظر آتا ہے؟ آیا کس فیلڈ میں، آیا کس جگہ، آیا کس انسان نے ہم کو بتایا کہ احسان ایسے کیا جاتا ہے، عدل و انصاف ایسے کیا جاتا ہے؟ ایک ہی ہستی ہے جس کا نام اہل البیت ہے، انہی کے در پہ ہمیں ملے گا کہ احسان ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کیا جاتا ہے۔ اور کوئی ایسی ہستی موجود نہیں ہے کہ جس کو ہم اپنا آئیڈیل مانیں، جس کو ہم اپنا نمونہ مانیں۔ عزیزان، اللہ نے قرآن کو ہمارا آئیڈیل بنایا، رسول اللہ کو آئیڈیل بنایا، ایک اہل البیت کو ہمارا آئیڈیل بنایا۔ کہا کہ اگر تم کو احسان کرنا ہے تو آپ کو رجوع کرنا ہے ان کی طرف کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیسے احسان کیے۔ اگر آپ کو احسان کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے احسان کیا۔ اگر آپ کو احسان کرنا ہے تو آپ کو قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کچھ بھی نہیں ہے صرف احسان کے علاوہ۔ تو عزیزان گرامی، ثابت کیسے ہو کہ احسان کا بدلہ احسان دیا جاتا ہے؟
یعنی جو انسان نیکی کرتا ہے اس کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے، یعنی جو انسان برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا کیا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب روایتوں میں جھانک کر دیکھنا پڑے گا کہ کون سا ایسا موقع ہے کہ جہاں پہ احسان کا بدلہ احسان دیا جاتا ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص نے خواب دیکھا۔ اس کے خواب میں کوئی ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری آدھی زندگی میں بہتری ہے، اچھائی ہے، اور آدھی زندگی میں برائی ہے، مشکلات کا سامنا ہے۔ آیا تم پہلے کون سی چیز چنو گے؟ آیا تم اچھا راستہ چنو گے جس جگہ آپ کو اطمینان اور سکون حاصل ہوگا، یا وہ راستہ چنو گے جس جگہ نعمت سے نوازا جائے گا، یا وہ راستہ جس راستے میں پہلے کٹھنائیاں ہیں، مشکلات ہیں، مشکلات کا دوچار کا سامنا کرنا پڑے گا؟ تو اب عزیزان گرامی، وہ خواب سے اٹھتا ہے، اپنی بیوی سے مشورہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں کہ میرے خواب میں جو آیا ہے کہ وہ آدھی زندگی مشکلات کے ساتھ، آدھی زندگی اچھائی کے ساتھ۔ تو بیوی سے سارا ماجرا بیان کیا۔ تو بیوی نے کہا اچھا تو پہلے ٹھیک ہے، ہم اچھی زندگی گزارتے ہیں، نعمت سے نوازا ہوا دن گزارتے ہیں، مال و دولت و ثروت والا دن پہلے گزارتے ہیں۔ تو اب عزیزان گرامی، پھر خواب میں اس سے کہا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پہلے ہم زندگی چین و سکون والی گزاریں گے۔ اب عزیزان گرامی، طے ہو گیا، معاملہ طے ہو گیا۔ اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا، ہر وہ دولت دیا جس کی وہ ضروریات پوری کر سکے، ہر چین و سکون اس کو دیا جو انسان کو چین و سکون میسر ہونا چاہیے تھا، ہر وہ دولت دی جس دولت سے انسان کی مدد کی جاتی ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، وہ کیا ہو گیا؟ مال و دولت ہو گیا، ثروت آ ہی رہے، بزنس اس کا اتنا بلند ہو گیا کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ تو اب عزیزان گرامی، انہوں نے زندگی کیسے گزاری؟ تو اب عزیزان گرامی، جب آدھی زندگی ان لوگوں نے پوری طریقے سے گزاری، چین و سکون کے ساتھ، نہ کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، نہ کسی دوسرے امور کا جس سے کوئی چیز تکالیف حاصل ہو، تو اب عزیزان گرامی جب آدھی زندگی گزر گئی، اب انہوں نے یہ طے کیا کہ اب ہمارے ساتھ آدھی زندگی جو بچی ہے وہ مشکلات کے حالات ہوں گے۔ تو اب عزیزان گرامی جب آدھی زندگی گزر گئی تو خواب میں پھر آتے ہیں کیا کہ اے شخص، جو تو نے آدھی زندگی گزاری تھی اچھے حالات میں چین سکون کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس آدھی زندگی کو، جس آدھی زندگی میں اللہ نے آپ کو تکالیف دینی تھی، آپ کو پریشانی دینی تھی، آپ کو ہر دو چار سے شکار ہونا تھا، ان تمام زندگی کو اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی زندگی میں چینج کر دیا، تبدیل کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے پوچھا کیوں تبدیل کیا؟ پھر اشارہ ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے، اس لیے تبدیل کیا کہ جب اللہ تمہیں مال دے رہا تھا، دولت دے رہا تھا، ثروت دے رہا تھا، تو اس مال کو اپنے اوپر سے زیادہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، اپنے سے زیادہ مساکین کی مدد کرتے تھے، اپنے سے زیادہ ضرورت مند کا خیال کرتے تھے، اپنے سے زیادہ بھوکوں کا خیال رکھتے تھے۔ تو اس بنیاد پر اللہ نے اس کا بدلہ جو دیا ہے وہی بدلہ پہلے دے دیا، یعنی جو پہلے چین سکون سے گزار رہے تھے، وہی جو مشکل دن تھے وہی چینج ہو گئے اچھے حالات میں۔ صلوات بر محمد وآل محمد پڑھیں۔ یعنی اللہ نے کیا کیا؟ احسان کا بدلہ دے دیا۔ کہا ہم نے مال دیا،
اس مال کو اپنے سے زیادہ دوسروں کے اوپر خرچ کیا، اس لیے میں نے آدھی زندگی کو اسی زندگی میں تبدیل کر دیا۔ یعنی پوری زندگی میں اب مشکلات کا سامنا نہیں کرنا ہے۔ تو اب عزیزان گرامی نتیجہ کیا اخذ ہوا؟ نتیجہ اخذ ہوا کہ اللہ جب ہم کو مال و دولت سے نوازتا ہے، ثروت سے نوازتا ہے، تو نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ اس ثروت کا کم سے کم جس اعتبار سے یہ افراد خرچ کرتے تھے، اگر اس اعتبار سے ہم خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی میں کوئی بھی پریشانی سے دوچار نہیں کرے گا، کوئی بھی ایسے حالات سے دوچار نہیں کرے گا جو دنیا کے سامنے شرمندگی ہو، جو دنیا کے سامنے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اب عزیزان گرامی اللہ نے دو ہی زندگی دی، ایک دنیا دی جو مٹ جانے والی دنیا ہے، جو کم ختم ہو جانے والی دنیا ہے، اس کا نام بھی ایک زندگی ہے، ایک زندگی ہے آخرت والی زندگی جو ہمیشہ والی زندگی ہے۔ تو اب عزیزان گرامی اللہ نے اس دنیا میں مال و دولت دیا، ثروت دیا، آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس دولت کا اچھا استعمال کر کے جو ہمیشہ والی زندگی ہے، ابدی والی زندگی ہے، اس کو اچھا بنانا ہے، اس کو استوار دینا ہے، اس کو حسن و اخلاق سے سنوارنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اگر زندگی میں لوگوں کے ساتھ احسان کرو گے، مرنے کے بعد آخرت میں اللہ تمہارے ساتھ احسان کرے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ لوگوں کے ساتھ اچھائی کر رہے تھے تو آخرت میں اللہ آپ کے ساتھ اچھائی کرے گا۔ لوگوں کے ساتھ ناداری کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے اٹھتے تھے، اچھی سے بیٹھتے تھے، تو اللہ ابھی آخرت میں آپ کے ساتھ اچھی طریقے سے اٹھے گا، اچھی طریقے سے بیٹھے گا۔ تو عزیزان گرامی جو بھی دنیا میں اپنا برتاؤ رکھو گے ویسا ہی آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ رکھے گا۔ چلو اگر محمد وآل محمد عزیزان گرامی احسان کیا بدلہ احسان کبھی بھی بھلایا نہیں جاتا، کبھی بھی فراموش نہیں کیا جاتا۔ تو عزیزان گرامی وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے ابن عباس مسجد نبوی میں تھے اور اعتکاف کا ماحول چل رہا تھا، کیا دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام اعتکاف کی حالت میں ہیں۔ اسی اسنا میں ایک فقیر آتا ہے، ایک محتاج انسان آتا ہے اور امام حسن علیہ السلام سے کلام کرتا ہے۔ ابن عباس سن لیتے ہیں، کیا کہتا ہے کہ میں مقروض ہوں، ایک انسان مجھے پریشان کر رہا ہے کہ میرا پیسہ دو، کب دو گے؟ جلدی دے دو، وگرنہ میں تیرے ساتھ برائی کروں گا، میں تیرے ساتھ لڑائی کروں گا، جھگڑا کروں گا، زبردستی تجھ سے پیسہ لے لوں گا۔ تو عزیزان گرامی امام حسن علیہ السلام نے کیا کیا؟ امام حسن علیہ السلام نے اعتکاف کو توڑا، فوراً باہر گئے، کہا کہ اچھا تھوڑا سا بھی موقع دے دو، اسے کہہ دو تھوڑا سا مہلت دے دو۔ تو عزیزان گرامی اس نے کہا مہلت بھی نہیں اس دے رہا۔ تو اب عزیزان گرامی اعتکاف توڑنا پڑا اس وجہ سے کہ وہ مہلت نہیں دے رہا تھا۔ تو عزیزان اعتکاف کا توڑنا کفارہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن عزیزان گرامی فلسفہ سنیے، امام حسن علیہ السلام اعتکاف توڑ رہے ہیں کس انسان کے لیے؟ محتاج انسان کے لیے، جو انسان محتاج ہے۔ تو عزیزان گرامی وہ گیا امام کو لے کر کے، امام حسن علیہ السلام نے اس کی حاجت پوری کی، اس کے قرض کو ادا کیے۔ امام ابن عباس نے فوراً سوال کر لیا، یا مولا آپ کو تو پتا ہے اعتکاف توڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کفارہ واجب ہوتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے فوراً کہا کیا تم حدیث کو نہیں جانتے ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو انسان کسی بھی انسان کی حاجت روائی کرے، حاجت پوری کرے، تو پروردگار عالم اس کے نام اعمال میں ایک حاجت روائی سے، ایک حاجت پوری کرنے سے اس کے نام اعمال میں 70,000 سال کی عبادت ایسی لکھ دیتا ہے کہ وہ دن روزے کی حالت میں گزارتا ہے اور رات قیام کی حالت میں گزارتا ہے۔ صلوات اللہ محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی اس کا پورا اعمال
جو 70,000 سال کی عبادت ایسی ہے عبادت کہ جو اگر دن اس کا ہوگا وہ دن روزے کی حالت میں شمار ہوگا اور رات حالت قیام میں شمار ہوگی. اتنی بڑی عبادت ہے عزیزان گرامی کہ انسان اگر کوئی انسان کی حاجت روائی کرتا ہے، حاجت پوری کرتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی میں نے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے موضوع کو تمام کیا. ایام آزاد چل رہے ہیں. بی بی سکینہ کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں عزادارو، اگر اس کو بیان کیا جائے تو وہ بیان نہیں کیے جا سکتے، صرف احساس کیے جا سکتے ہیں. ایسی روایتیں جن کو پیش کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، روایت میں لکھا ہے جب بعد شہادت امام حسین شام غریبہ کا وقت آتا ہے، شام غریبہ میں پانی لایا جاتا ہے تو پہلے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو دیا جاتا ہے. اب جیسے ہی مشیزہ بی بی زینب کے ہاتھ میں آتا ہے تو بی بی زینب کہتی ہے کہ پہلے وہ پانی پیے گا جو ہم میں سب سے چھوٹا ہے. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، سب سے پہلے بی بی زینب جناب سکینہ کے پاس لے کر آتی ہے. کہا بی بی سکینہ تو سب سے چھوٹی ہے، تو پانی پی لے. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، بی بی سکینہ نے مشکیزہ کو لیا، پانی لیا، مقتل کی جانب کیا. بی بی زینب نے کہا بی بی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ ارے تو ہی نے کہا تھا کہ جو سب سے چھوٹا ہوگا وہی پانی پیے گا. ارے میرا اصغر سب سے چھوٹا ہے، میں چاہتی ہوں کہ پہلے وہ پانی پیے. عزاداران مظلوم کربلا، روایت بہت زیادہ ہے. روایت نے لکھا ہے کہ جب قافلہ لے جایا جا رہا تھا شام کی جانب، ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، رسیاں میں بدے ہوئے ہاتھ، گلوں میں رسیاں، بدن میں رسیاں سے جکڑے ہوئے جب قافلے کو لے جایا جا رہا تھا، حکم ایک مرتبہ آتا ہے کہ رسیوں کو کھول دیا جائے. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، رسیوں کو جب کھول دیا جاتا ہے تو عزیزان گرامی ایک احساس، جب انسان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، بچے کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو وہ فوراً دوڑ کر کے اپنے بڑوں کے پاس جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے. تو ہاں عزاداران مظلوم کربلا، بی بی سکینہ کے ہاتھ سے جیسے ہی رسن کھولے، بی بی سکینہ بابا کو پکارا، بابا آپ کدھر ہیں؟ ارے کوئی نظر نہیں آ رہا. سجاد سامنے کھڑے تھے، سجاد کے باہوں میں ہاتھ ڈالا، کہا سجاد میرے ہاتھ زخمی ہو گئے. عزاداران مظلوم کربلا، سجاد کے گردن میں ہاتھ ڈالا. سجاد نے کہا بی بی سکینہ ارے ذرا ٹھہر جاؤ. بی بی سکینہ نے کیا کہا، بھیا سجاد کیا ہو گیا؟ سکینہ ارے تمہیں نہیں پتا میرے گردن میں توق ہے، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں رسیاں ہے. ارے جب میرے بدن حرکت کرتی ہے، بدن ہلتے ہیں تو میرے گردن میں جو توق ہے وہ توق گردن میں چبھتا ہے اور ریزہ زمین پہ گرتا ہے. ہاتھوں کی ہتھکڑیاں ہلتی ہے تو ہتھکڑیاں چبھتی ہے، پیروں کے بیڑیاں چبھتی ہے. عزاداران مظلوم کربلا، بی بی سکینہ ہٹ جاتی ہے. سجاد آپ پیر کبھی اوپر کیوں کر لیتے ہیں، کبھی نیچے کیوں کر لیتے ہیں، کبھی پھیلا کیوں لیتے ہیں؟ سید سجاد کہتے بی بی سکینہ میرے پاؤں میں اتنے زیادہ کانٹے چبھے ہیں، ارے جب میں چلتا ہوں تو وہ کانٹے چبھ جاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. عزادارو، بی بی سکینہ نے سید سجاد کے پیروں سے کانٹے نکالنا
شروع کیا، کانٹے نکال لیا۔ سید سجاد نے کہا ارے بی بی سکینہ تیرے پیروں میں بھی تو کانٹے ہیں، میں مجبور ہوں، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، میں تیرے کانٹوں سے کانٹے کیسے نکالوں؟ آزادارہ نے مظلوم کربلا روایت نے لکھا ہے جب زندان شام میں بی بی سکینہ اہل قافلہ آتی ہیں تو کوہرام برپا ہو جاتا ہے، بی بی سکینہ کی شہادت واقع ہو جاتی ہے، دفن کر دیا جاتا ہے۔ ہاں آزادارہ نے مظلوم کربلا ایک منزل وہ بھی آتی ہے جب رہائی کا وقت آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اہل خانہ کو اہل قافلہ کو رہا کر دیا جائے۔ ہاں آزادارہ نے مظلوم کربلا امام سجاد نے کہا ارے جب ہمیں رہا کر رہے ہو تو ہمارے تبرکات کو واپس کر دو۔ اچھا آپ کو تبرکات چاہیے، تبرکات دے دیا جائے۔ ہاں آزادارہ نے مظلوم کربلا سب سے پہلے علی اصغر کا تبرک بی بی رباب تھام لیتی ہے، کہتی ہے اصغر تیرا حال یہ کس نے کیا؟ میں نے تو سنا تھا اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے، ارے تجھ جیسے ششمائے علی اصغر کو بھی نہر کیا جاتا ہے۔ آزادار کبھی علی اکبر کا سر، کبھی عباس کا سر، کبھی سجاد، آزادار علی مظلوم کربلا، کبھی امام حسین کا سر۔ ارے ایک مرتبہ وہ ہوئی وقت آتا ہے جب بی بی سکینہ کی دو بالیاں لے کر آتے ہیں، رباب کی نظر پڑتی ہے، کہتے ہیں رباب اے سکینہ کی بالیاں لانے والے بالیاں لے جاؤ، ارے یہ جس کی بالیاں ہیں وہ اب دنیا میں نہ رہی۔ آزادارہ نے مظلوم کربلا اہل خانہ، اہل قبیلہ، اہل البیت، ذریت نبی، ذریت آل رسول جب مدینے کی جانے لگے، ایک راستہ آتا ہے جو زندان کی طرف جانے لگتا ہے۔ جب رباب زندان کی طرف چلی گئی، آواز آتی ہے بی بی رباب نظر نہیں آ رہی۔ سجاد نے کہا ارے بی بی رباب زندان کی طرف گئی ہوگی، چلو چلو زندان کی جانب چلتے ہیں۔ اہل قافلہ زندان کی طرف گیا، کیا دیکھا؟ رباب بی بی سکینہ کی قبر کو لکھتے ہوئے فریاد کر رہی ہے، اے بی بی سکینہ تم کو مدینہ جانے کی بہت حسرت تھی، چلو ہم رہائی مل گئے، مدینہ چلتے ہیں۔ آزادارو سید سجاد نے دیکھا بی بی رباب کو پکارا، اے رباب چلو مدینہ چلتے ہیں۔ شاید سکینہ پکار کے کہہ رہی ہوگی اے بھیا سجاد، اے رباب اس زندان میں یکو تنہا جو ہمارا پرسان حال کوئی نہیں، ہمیں تنہا چھوڑ کے جا رہے، واپس ضرور آنا، میں آپ کا انتظار کروں گے۔ رباب نے کہا سکینہ گھبرانا نہیں، ہم ضرور آئیں گے، ایک مرتبہ تیرا دیدار کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جزم بقضائہ و تسلیم لامرہ، ماتم حسین۔